رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں قطرے ڈال لینا یا پھر انجیکشن لگوانا، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو بعض ائمہ کرام نے تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بارے میں احتیاط اسی میں ہی ہے کہ آنکھ، ناک اور کان، ان تینوں چیزوں کا تعلق وہ حلق سے ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تینوں، کان میں، ناک میں یا آنکھ کے اندر اگر کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ اگر زیادہ مقدار میں ڈالی جائے تو وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں ناک کے اندر استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سنن نبی داود وغیرہ میں یا اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح انجیکشن ہے، اس میں بھی کیونکہ انسان کے جسم کے اندر دوائی داخل کی جاتی ہے۔ امام ابن المنذر کی الاوسط میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ الافطار مما داخل ولیس مما خرج۔ فرمایا بھی کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹ جائے گا جو چیز انسان کے جسم میں داخل ہوئی ہے۔ فرمایا ولیس مما خرج، اور انسان کے جسم سے اگر کوئی چیز نکل آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اس فتوے کو، اس قول کو اپنے عموم پہ رکھا جائے تو پھر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے جسم میں داخل کی گئی، ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، ناک کے کانوں کے ذریعے، یا انجیکشن لگوا لیا گیا، یا عمومی طور پہ شوگر کے مریض وہ رمضان کی حالت میں وہ انجیکشن لگواتے ہیں، انسولین لگواتے ہیں، تو ان ساری صورتوں سے احتیاط کرنی چاہیے، ان ساری صورتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن المنذر کی الاوسط وغیرہ کے حوالے سے پیش کیا ہے، یہ تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جسم سے کوئی چیز نکلنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا مطلب یہ اگر جسم میں خون نکل آیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کسی مریض کو اگر بلڈ دیا ہے، خون دیا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو بھی چیز انسان کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمومی قول کے مطابق اس سے بچنا چاہیے۔ انجیکشن لگوانے میں، انسولین لگوانے میں، ناک، کان یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر بہت زیادہ مجبوری بن جاتی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے کی مجبوری بن جاتی ہے یا کان میں یا ناک میں، تو وہ تھوڑی انتہائی کم مقدار کے اندر ڈالی جائے، اور پھر بھی اس میں پھر یہی بات کروں گا کہ اس میں احتیاط سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے۔